یہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، پھر وہ جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ آج ہے 24 رمضان المبارک اور یہ آج کے دن کا سب سے بڑا عمل ہے اور سب سے طاقتور عمل ہے۔ یہ عمل صرف آج کے دن کیا جائے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جو مانگتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانا چاہتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ یہ عمل ہے انا اعطیناک الکوثر اور یا ذل جلال والاکرام کا، اور کس قدر عالی شان عمل کہ ہر حاجت اور مشکل کا حل اس عمل کے اندر موجود ہے، اور پورا سال اس بندے کو زیادہ محنت کیے بغیر اللہ غیب سے رزق عطا کرتا ہے، یعنی لاکھوں کروڑوں اس کو پورا سال ملتے رہتے ہیں۔ مفلسی اور بے روزگاری کا یہ سب سے بڑا عمل ہے اور یہ سب سے واحد حل ہے کہ اس عمل کے بعد نہ تو کسی اور عمل کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی اس بندے کو پورا سال کوئی غم اور پریشانی ستاتا ہے۔ اگر وہ یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لے تو اللہ اس کو عطا فرما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مخلص لوگ بے حد پسند ہیں۔ اور جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ اس کو اپنا محبوب بناتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ بس یہ مختصر سی بات ہے، اب عمل کو ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرے گا۔ اب اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے؟ اب ترتیب ذرا عمل کی سمجھیے گا، بالکل آسان سا عمل ہے، صرف توجہ کی بات ہے، کیونکہ ہر ایک کی نظر میں اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ ہر ایک کی نظر میں وہ قابل تعظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہر ایک کی نظر میں عظمت اور اس کو باعث تعظیم بنا دیتا ہے، محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ ہر شخص اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتا ہے، ہر قسم کے مرض سے اس کو شفا عطا فرماتا ہے، مال سے متعلق ہر مشکل کی حل فرما دیتا ہے۔ اب عمل سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ باوضو ہو کر آپ آج رات ہے منگل کی رات، دن آگے ہوگا منگل کا دن، اور 24 رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ عمل آپ رات کے کسی پہر بھی کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت کر لیں تو بہت عالی شان، ورنہ حالت روزہ میں کر لیں یا افطاری کے ٹائم کر لیں۔ یہ 3 وقت بڑے اہم ہیں، ایک تو نماز فجر کے بعد کا، ایک روزہ رکھنے سے پہلے کا یعنی سحری کا جو ٹائم ہوتا ہے تہجد کا، اس وقت کر لیں، یا اس کو نماز فجر کے بعد، یا پھر اس کو آپ نماز عصر کے بعد یعنی روزہ افطار کرنے کے ٹائم اس عمل کو کر لیں، تو اس کی برکتیں آپ کو صرف 1 یا 2 یا 4 دن نہیں پورا سال ملتی رہیں گی۔ اب سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ باوضو ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اپنا مقصد کسی کاغذ پر لکھ لیں یا اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کوشش تو کریں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو اپنا مقصد لکھیں کسی صاف کاغذ کے اوپر۔ آپ کا ایک مقصد ہے، یہ ہزاروں مقصد ہے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کی حسب منشا شادی کی حاجت ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی جس جگہ آپ چاہتے ہیں، یا ویسے شادی کے اندر رکاوٹ ہے، یا جیسے آپ رشتہ چاہتے ہیں آپ کو ویسا رشتہ نہیں مل رہا، تو آپ نے اس عمل کو یہ لکھ کر یا یہ سوچ کر یہ نیت کر کے کرنا ہے یا اللہ میری شادی کے لیے بندوبست فرما دے۔ اور اگر آپ کے پاس اپنا گھر نہیں تو آپ نے یہ نیت کرنی یا اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما دے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو آپ نے نیت کرنی یا اللہ مجھے اولاد اور نیک صالح عمر درازی والی اولاد عطا فرما دے۔ اگر کوئی غم ہے آپ نے لکھنا یا اللہ مجھے فلاں غم اور صدمہ ہے تو اس کا حل فرما دے، اس کو دور فرما دے۔ یا آپ کو بیماری ہے آپ اس کی نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا کاروبار میں نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اسٹوڈنٹ ہیں امتحان کے اندر فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ مستجاب الدعویٰ بننا چاہ رہے ہیں، مطلب یہ جتنی بھی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں کوئی بھی آپ کی اس طرح کی حاجت
حاجت ہے جو شریعت کے ساتھ ٹکراؤ نہ کرتی ہو، شریعت کے مطابق جائز ہو، آپ اس کو لکھ کر یا اپنے ذہن میں تصور کر کے اس کی نیت کر کے آپ اس عمل کو اس طرح کریں گے جیسے میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اب ذرا سن لیجئے گا عمل کتنا آسان ہے، بالکل آسان ہے، کیونکہ یا ذل جلالی ولی کرام اس کا مطلب ہے اے عزت اور جلال والے، تو عزت اور جلال والی ذات میرے رب کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جب کوئی اس طرح پکارتا ہے نا کہ عزت اور جلال والے، اللہ اس کو عزتوں کے تاج پہنا دیتا ہے، اللہ اس پر کرم کی بارش برسا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ کی جانب منہ کر کے اپنے زبان سے سب سے پہلے اپنی زبان کو اپنی روح کو طہارت دینی ہے۔ دیکھیں یہ عمل کے اندر کامیابی کا طریقہ اور راز بتا رہا ہوں، یہ بڑا اہم راز ہے، یہ اکثر اہل علم نہیں جانتے ہوتے، یہ خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جیسے ہم اپنے جسم کو پاک صاف ستھرا کر کے بیٹھتے ہیں نا، اور میں یہ بات واضح کر دوں اکثر لوگ وظائف کے اندر ناکام بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے جسم کو تو پاک کر لیتے ہیں لیکن اپنے وجود اور روح کو پاک نہیں کرتے۔ جسم اور روح کو پاک کرنے کا طریقہ میں جو عرض کرنے لگا ہوں، آپ اگر اس کو توجہ کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے تو آپ نے اپنا وجود پاک کر لیا، جسم پاک کر لیا، جگہ پاک پر بیٹھ گئے، اب آپ نے سب سے پہلے اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ روح پاک کیسے ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، یا اللہ میں گناہ گار ہوں تو میرے گناہوں کو بخش دے، تو اس کے لیے چند کلمات پڑھنے ہوں گے، ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اللہ اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ ایک خاص طریقہ اور راز ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے، اس راز کو آپ نے زندگی میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دیکھیں جب انسان کے غم بڑھ جائیں، جب انسان کے دکھ بڑھ جائیں، جب انسان کی مصیبتیں بڑھ جائیں تو ہمارے بزرگ اکثر یہی وظیفہ بتایا کرتے تھے، یہی طریقہ بتایا کرتے تھے۔ ہمارے ایک بزرگ کے پاس کوئی شخص آتا، اس نے پوچھا حضرت میرے پاس اولاد نہیں، آپ نے فرمایا بیٹا یہ وظیفہ کرو۔ دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت میری کھیتی باڑی میں برکت نہیں، فرمایا بیٹا جاؤ یہ وظیفہ کرو۔ ہر ایک کوئی بھی آتا کسی بھی حاجت کا سوال کرتا، ہمارے بزرگ اس کو یہی عمل بتا دیتے، جا کر کرتا تو اللہ کامیابی عطا فرما دیتا۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ تو جب آپ اس طرح اس عمل کو کرتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کیا کہ آپ اپنی زبان کو پاک کریں گے۔ پاک کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اب سب سے پہلے آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو اپنی زبان کو پاک کر کے بیٹھے، تو پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ درود پاک آپ پڑھیں گے اسی ترتیب کے ساتھ، یا کوئی بھی درود پاک آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے 7 مرتبہ، تعداد کو بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس تعداد کے برابر ہی آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد آپ کو عرض کی جا رہی ہے۔ دیکھیں جب کوئی تالا اس کی چابی کہ اگر کسی دندے کو کم کر دیا جائے، توڑ دیا جائے، تو وہ چابی جو ہے وہ تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح جب اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظیفے سے ہم اعراض کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق آگے پیچھے کر جاتے ہیں، تو پھر ہمارا وہ وظیفہ اس قدر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہوتا۔ اس لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ میں ذمہ داری سے بالکل اسی طرح آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں صحت دی ہے، جس نے ہمیں زبان کے بولنے کی طاقت اور قوت دی ہے، جس نے ہمیں یہ کائنات عطا کی ہے۔ اور اسی طرح کہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے دنیا اور آخرت کی بلائیاں کس میں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے امام نے ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی، یعنی شکر کرنے والا دل جس کو مل گیا، ذکر کرنے والی زبان جس کو مل گئی، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن جس کو مل گیا، اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ یہ 4 چیزیں جس بندے کو مل گئی اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر عالی شان چیز فرمائی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا گیا ہے، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہم سے جب کوئی پوچھتا ہے نا کہ کیا حال ہے، ہم ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ الفاظ آپ نے سب سے پہلے پڑھنے ہیں، یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس طرح آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھیں، شکر کے مختلف احکامات موجود ہیں۔ یہ کلمات آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی مبارک سورت ہے کہ جس کو نور کہا گیا ہے۔ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں نور اتار دے گا، اور جس کے ذریعے آپ کا دل بھی روشن ہوگا، آپ کی زندگی بھی روشن ہو جائے گی، اور آپ کا سب کچھ اللہ روشن فرما دے گا۔ تو یہ کلمات اور سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس کے نازل ہونے پر شیطان چیخ چیخ کر رویا تھا۔ آج بھی کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس کے اوپر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے اپنا مکان ہے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہوتا، بلکہ بعضوں کے پاس تو مکان ہی نہیں، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ان کی شب و روز بسر ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسے صبح دوپہر شام کا وقت تک ہم کھانا کھا لیتے ہیں، بڑا اچھے طریقے سے کے ساتھ ہمیں میسر ہے، مگر ایسے لوگ بھی جن کے پاس 2 ٹائم کی روٹی نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستو، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں اتار لیں کہ آپ کھانا کھائیں، پانی پئیں، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کریں، انشاءاللہ اس پر اتنا ملے گا۔ یہ میری سب سے درخواست ہے، اور یہ میں نے خود آزمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنا رزق دیتا ہے کہ بندے کے گھر میں رزق رکھنے کی جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، پھر مسلمان پیدا فرمایا، نبی آخر الزمان کی امت میں پیدا فرمایا، پھر رمضان جیسی ہمیں نعمت عطا کی، اسی طرح ہوا کی نعمت عطا فرمائی، پانی کی نعمت عطا فرمائی، دھوپ کی نعمت عطا فرمائی۔ اپنے جسم میں غور کیجئے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا فرمائی، سننے کے لیے 2 کان، پکڑنے کے لیے ہمیں، چھونے کے لیے ہاتھ، سونگھنے کے لیے ناک، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہیں، کھانے کے لیے منہ عطا فرمایا، پھر سخت چیزیں چبانے کے لیے دانت بھی عطا کیے ہیں۔ نعمتوں کا ہم جتنا بھی شمار کرنا چاہیں کر نہیں سکتے، اس لیے جب ہم کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ ان الفاظ کو پڑھنے کی عادت بنا لیں بس انشاءاللہ۔ لیکن آج کے اس عمل میں آپ نے صرف 41 بار ان کو پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ جب پڑھ لیں گے 41 مرتبہ، پھر آپ کو اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کس قدر پورا سال تمہارے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ اس تصور کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں جس نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کیجیے گا، ورنہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے، زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اکثر لوگ ناکام اس وجہ سے ہوتے ہیں، بار بار کہتے ہیں میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، مجھے یہ نہیں مل رہا۔ بس یہ بات آج کی میری ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کیجیے گا۔ اگر شکوہ کریں گے تو ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ آج میں تمہیں صحیح طریقہ بتا رہا ہوں، شاید یہ لوگ نہیں جانتے اس طریقے کو، جو طریقہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ یہ میری بات مان لیں، اس طرح آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ رب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے جب ان کلمات کو پڑھ لیا، اب رب ذوالجلال کی عزت اور جلال کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں پاک کی تاثیر بڑی ہی جلالی ہے۔ اس کے ذکر میں دنیاوی بزرگی بھی ہے، بلندی روحانیت بھی پوشیدہ ہے۔ اس کے پڑھنے والا دنیا میں ہمیشہ باعزت بھی رہتا ہے، خوش بخت بھی ہو جاتا ہے، ہر کام میں ترقی بھی مل جاتی ہے، عظمت بھی مل جاتی ہے، لوگ تواضع اور تعظیم بھی کرتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے دین اور دنیا میں سعادت مندی ہو، اس کو چاہیے آج اس کو پڑھ لے، اسرار باطنی کا مشاہدہ ملے گا۔ پڑھنا کیا ہے؟ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ یہ الفاظ جب زبان پر جاری ہوں گے، یقین جانے میرا اپنے دل میں ایسی ایسی کیفیات پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اور ایسا ایسا منظر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بعد میں آنے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا پہلے ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے دوستو، آپ کے ساتھ ایسے ایسے دوسروں کی نگاہوں میں ایسے باعزت بنیں گے کہ لوگ حیران ہوں گے، کیونکہ اس کو پڑھنے والا ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں باعزت رہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کے پاس جو کچھ نہیں ہے، آج کے دن
دن اس کو پڑھ کے رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے بن مانگے بھی اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، کیونکہ ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے ہمیں کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس چیز کی زیادہ حاجت ہے۔ اللہ پھر ہمارے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو دائمی عزت عطا فرماتا ہے، ایسی عزت ہوتی ہے جسے دنیا کا کوئی شخص چھین نہیں سکتا۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کی نظر سے گر گیا ہے تو اس کو چاہیے اس کو پڑھے، اس کی عزت بحال ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی اور شخص ہے اس کے ایسا معاملات ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ ہر جگہ سر بلند اور مکرم ہو جائے گا۔ اگر کوئی ملازم اپنے مالک کی نظروں میں کم تر اور ذلیل ہو گیا، اس کو پڑھے گا تو ہمیشہ کی عزت اس کو مل جائے گی۔ اب یہ الفاظ کیا ہیں؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ الفاظ پڑھے ہیں، آپ نے ان الفاظ کو 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اس کے اندر کیونکہ اکرام اور عزت اور اکرام کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، وہ کوئی بھی کام ہے۔ اگر اسی طرح کسی کا کوئی مقدمہ ایسا پیش آ گیا ہے کہ وہ اپنے مقدمے میں گھرا ہوا ہے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا، اور منصف کے سامنے پیش ہونے تک اس کو آج یہ عمل کر کے چلا جائے اور پیش ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یوں ہی اس کا وہ سامنے پیش ہوگا۔ اگر وہ حق پر ہوگا تو ہر لحاظ سے اس کو کامیابی مل جائے گی۔ حق پر ہونا ضروری ہے، اگر وہ حق پر ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ یوں ہی دوبارہ یہ عمل کرنے کے بعد وہ مقدمے کا سامنا کرے گا تو اس کو کامیابی مل جائے گی، کیونکہ یہ تسخیر خلق کا بڑا عالیشان عمل ہے۔ اور رسول مراد کے لیے اس عمل کو پڑھیں گے تو کوئی مشکل کام جو آپ کا پورا نہیں ہو رہا آج کے دن ہی آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ یہ عمل جس کو ہم کہتے ہیں جادو سے زیادہ تیزی کے ساتھ، معجزاتی عمل بھی اس کو کہا جاتا ہے، غیبی عمل کا نام بھی اس عمل کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ دیکھیے ہر رنج اور غم، جیسے میں نے عرض کیا تھا ہر رنج اور غم کے لیے یہ بہترین ہے۔ اور اسی طرح کوئی عورت اگر اپنے شوہر کی نظر سے گر گئی ہے، کوئی شوہر اپنے خاندان کی نظروں میں گر گیا ہے، وہ اس کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام خاندان میں اس کی عزت بحال ہو جائے گی، اور خاندان میں اس کو سب سے زیادہ عزتوں سے نوازا جائے گا۔ اور دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم اور فضل اسی وقت برسا دیتا ہے۔ تو اس کے پڑھنے کے بعد دیکھیں سورۃ کوثر شریف، یہ آج کے عمل کی بڑی خاص اور اہم صورت ہے، یہ واضح میں رکھیے گا۔ ویسے تو پورے ماہ رمضان میں اس کے اعمال اور وظائف چلتے رہتے ہیں، لیکن جب آج کے دن اس کو پڑھیں گے تو پھر ایک الگ ہی آپ کو نورانی اور سکون میسر ہوگا، کیونکہ عالم ارواح میں صورتوں کا مشاہدہ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اور اس لیے بزرگان دین کا یہ بڑا کمال کا عمل ہے۔ میں خود اس کو پڑھ کے بڑے لطف حاصل کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو اس میں مبارک پڑھنا ہے اس کے ساتھ آپ کو سر بلندی ملے گی، عروج ملے گا۔ وہ عروج کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو مال کے اندر عروج مل جائے، آپ کو جناب جس جگہ آپ جاب کرتے ہیں وہاں آپ کی ترقی ہو جائے، یا جو آپ جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اس مقصد کے اندر آپ کو، یعنی یہ آپ کو اب اعلیٰ اور عرفہ کر دے گا۔ یہ اس میں مبارک، یہ اس میں مبارک کا تعلق ہی بلندیوں کے ساتھ ہے۔ یہ اس میں مبارک کیا ہے اس کو پڑھیں، یہ اس میں مبارک ہے یا رافیو، اس کا مطلب ہوتا ہے اے بلند کرنے والے، اے بلند، ہر ایک شخص کا دل عزیز کرنے والا یہ عمل ہے، یعنی کہ جس کی نظر میں آپ عزیز ہونا چاہتے ہیں، بلند ہونا چاہتے ہیں، اس کی نظروں میں آپ کو عزیز اور بلند کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے اے بلند کرنے والے۔ اور پھر آفت اور بلا سے حفاظت رہتی ہے، جس طرح کی بھی آپ کو کوئی مصیبت آ پہنچی ہے اور آگے جو آنے والی ہیں ان سے بھی اللہ تمہاری حفاظت فرما دیتا ہے۔ یار اس جیسا عمل بھی اگر کوئی بندہ چھوڑ دے تو میں سمجھتا ہوں وہ بے وقوف انسان ہے، کیونکہ ایسے اعمال اس ماہ مبارکہ میں کرنے، اور پھر اس دن کا سب سے خاص عمل، اس عمل کو رات بھی کر سکتے ہیں دن بھی کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بہت ہی مبارک عمل ہے۔ اس کے مطلب ہوتا ہے درجے بلند کرنے والے۔ اب درجے کوئی بھی ہو سکتے ہیں نا، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اور عبادت کرنے والے اس کی محبت کی آگ میں جلنے والوں کی روحوں کو اتنی رفعت اور سرح بلندی عطا فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس آج اس کے بارگاہ میں بیٹھ کر اس طرح اس کا ذکر کر لیں، شہرت اور عزت تمہاری خود دیکھیں گے کہاں تک جاتی ہے۔ اس لیے حاکم کی نظروں میں راہ سلوک کی رفعت، مقابلے میں جیت کا مقابلہ، جن کا جو لوگ نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے چکروں میں ہیں، اور جو ہر جگہ نئے نئے اسباب پیدا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نئے نئے اسباب ملے، وہ لوگ آج اس عمل کو کیوں نہیں کر رہے؟ آج کریں نا، آج تو موقع ہے۔ پھر وہ پورا سال پچھتاتے رہیں گے کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر تو نہیں موقع ملتا نا۔ اس طرح ہو سکتا ہے اگلے سال یہ عمل آپ کو نہ ملے، رمضان کو مل جائے لیکن یہ وظیفہ آپ کو نہ مل سکے۔ اسی طرح آج جو لوگ اس ویڈیو پہ پہنچ آئے ہیں ان کو تو چاہیے ہرگز اس
کو ترک نہ کریں بلکہ آگے اپنے دوست احباب تک بھی اس کو پہنچائیں. جیسے جیسے وہ پہنچائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم اور اپنا کرم فرما دے گا. یہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ کسی کی مدد کر دیں, آپ کسی کے ساتھ مدد کر دیں, انشاءاللہ مدد کرنے پر بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر مل جاتا ہے. تو آپ دوستو اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں. تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے ذرا سمجھیے. اس الفاظ کو بھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے, ان الفاظ کو بھی دوستو آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ 20 مرتبہ پڑھنا ہے. 20 بار 20 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے, انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ خود دیکھیں گے کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتی ہیں. تو یہ کلمات آپ نے اس طرح پڑھنے ہیں. یا اس کے بعد جو میں یہ کلمات صرف 20 بار پڑھنے ہیں, اس سے زیادہ نہیں پڑھنے. تو جو جیسے جتنی تعداد بتائی جا رہا ہوں اتنی تعداد میں ہی آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربانی فرمانے والا ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کا کرم تمہارے اوپر برسے گا. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے, اس کے بعد جو آخری چیز میں آپ کو بتانے لگا, اس کے بعد میں وہ آپ سورۃ کوثر بتاؤں گا آپ نے اس کو کیسے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے. اب آپ پڑھیں گے یا ارحم الراحمین. یہ وہ کلمات ہیں جو میرے آقا نے ایک شخص کو پڑھتے ہوئے دیکھا, فرمایا یہ شخص اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سوال کرے گا نا, اللہ اس کے ہر سوال کو پورا فرما دے گا. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. تو آپ اس کو دعا میں بھی ہمیشہ مانگا کریں. جب رب سے مانگنا ہونا تو آپ ان کلمات کے ساتھ مانگیں, یا ارحم الراحمین مجھے فلاں چیز عطا فرما, اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. تو یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین کے ساتھ مانگے. اس کو آپ 20 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد آپ 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اب آپ کو میں وہ چیز بتانے لگا جو سب سے پہلے پڑھنی تھی, جو میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ چیز پڑھ کر, وہ دعا پڑھ کر جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے گناہ پاک, آپ کی روح پاک, پھر عمل کریں گے تو کامیابی 100% ہوگی. وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ کلمات ہیں یہ بالکل سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. اس کے اندر اللہ کی حمد بھی, اللہ کی ثنا بھی, اللہ سے توبہ بھی ہے. تو ان کلمات کو آپ صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں. اس کے بعد اس عمل کو پڑھیں. جب یہ عمل اس طرح مکمل کر لیں, اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے درمیان والی چیزیں جو بتائی ہیں ان کو جب آپ پڑھ لیں, اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے, انا اعطیناک الکوثر. اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اور اس دوران بھی آپ نے دعا مانگنی. اس طرح آپ کی 3 دعائیں ہو جائیں گی. ایک بار یہ درود عمل کر کے آپ دعا مانگے, تیسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے. اور سورۃ کوثر کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے, کیونکہ اس کو آپ نے ہر حال میں پڑھنا ہے. یہ اتنا ہی عمل ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ گویا یوں سمجھے کہ یہ 3 کام ہے, 3 دعائیں آج آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ کرنی ہے. دنیا کی آپ کی 300 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پوری فرما دیتا ہے. اب سورہ کوثر کی بات کر لیتے ہیں. اس کو آپ نے اپنے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں, یعنی کہ ماتھے کے اوپر یا دل کے اوپر, سینے پہ, 2 طرح سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اس کو صرف اور صرف 21 بار پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے, یا اللہ میرے دل کو روشن فرما دے. اللہ تمہارے دلوں کو روشن فرما دے گا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.